حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو ہمیں سنن کی کتابوں میں ملتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صحابی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں سوئے ہیں اور جو انسان آ کر کے انہیں پکڑ کے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کچھ جواب نہیں دیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. کہاں؟ ایک بڑی کھائی کے پاس. کھائی بولتے ہیں گڑھے، بڑے گڑھے کے پاس. تو ایک دم بڑے گڑھے کے پاس لے کے گئے، جہاں سے چیخ پکار کی آواز سنائی دے رہی ہوں. اور وہاں گڑھے کے قریب لے کر گئے ہیں تو ایک سے وہ چیخ کر کے اٹھ جاتے ہیں. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے یہ خواب سناتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ رات میں اگر کسی کو کوئی ایسا خواب آئے جسے پریشان کر دیا ہو تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر تعبیر پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے. تو صحابہ کرام کی عادت تھی اور اللہ کے نبی کو بھی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے عموماً فجر کے بعد. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے یہ پورا خواب سنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بات بولے. کیا بات؟ وہی بات جو حدیث شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ لا تكن مثل فلان كان يقوم قيام الليل فترك قيامه. کہا کہ اے عبداللہ تم اس آدمی کے جیسا نہ ہو جانا جو آدمی رات کا قیام یعنی رات کی عبادت کیا کرتا تھا پھر اسے چھوڑ دیا. تو تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا. یہ جو خواب سے تعلق رکھنے والی چیز تھی کہ صحابہ کرام یہ عبادتوں کی بہت عادت رکھنے والے تھے. تو کبھی ان سے وہ عادت چھوٹ جاتی یا ان کے اندر غفلت سستی آ جاتی تو اس اعتبار سے ان کو خواب آتے اور خواب کی حقیقت بھی یہی ہوتی. اللہ کے نبی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم اتنا جو ڈرونی خواب دیکھے کہ تم کو پکڑ کر کے گڑھے کے قریب لے کر جا گیا ہے اور وہاں سے چیخ پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور تمہیں بھی اس میں ہی ڈالنے والے ہیں. تو یہ جو ڈراؤنا خواب تم نے دیکھا تو گویا اس کی یہی تعبیر اللہ کے نبی نے بتائی کہ تمہارے اندر جو پابندی پہلے تھی بعد میں چھوٹ گئی تو یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا. تو اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں اس طرح سے نصیحت کی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1104 ہے. ٹھیک ہے. یہ صحابی کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر جو پابندی پہلے تھی بعد میں ان کی پابندی میں کمی بیشی آئی، مطلب بعد میں تھوڑا سستی آئی. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر میں یہ نصیحت صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس آدمی کے جیسا نہ ہونا جو پہلے قیام کرتا ہے یعنی رات کی عبادت کرتا تھا یعنی پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے والے کے جیسا نہ ہونا. تو ہماری زندگی میں اس وقت بھی یہی حالت چلتی ہے کہ ہم رات کو ایک موقع پر قیام کرتے تھے، جاگتے تھے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیے. اور اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ اس آدمی کے جیسا نہ ہونا جو پہلے پابندی کرتا تھا پھر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا. اور اسی نقصان میں ایک خواب اور ایک خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. دیکھیے حدیث میں ایک جملہ آیا کان یقوم قیام اللیل، وہ رات کا قیام کرتا. رات کا قیام بولے تو کیا ہے؟ رات کی نماز.
جسے ہم تہجد بولتے ہیں، رمضان میں ہی اسی کو تراویح کا نام دیتے، عربی میں اسے صلاۃ اللیل بھی بولتے، قیام اللیل بھی بولتے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے۔ اتنے وقت میں آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز رات کی نماز ہے، یعنی وہ تہجد ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخری موقع پر رات کے آخری حصے میں 3-4 بجے جو اٹھ کے پڑھتے ہیں، چونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، تو اس واسطے تہجد بول کے ہمیں اسے سمجھتے، ورنہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک جو بھی نماز پڑھتے وہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح، تہجد میں جاتا ہے۔ رمضان میں ہم جو پڑھتے وہ کیا ہے؟ ہمیں تراویح بولتے، لیکن ہے کیا وہ؟ تہجد ہی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ عشاء کے فوراً بعد اس لیے پڑھتے کہ پورے لوگوں کو تہجد کے موقع پر اٹھنا، جمع کرنا نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تو اس واسطے لوگوں کی سہولت، لوگوں کی آسانی کے لیے، بلکہ خود اللہ کے نبی نے کیا، رات کے پہلے حصے میں بھی اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھا، رات کے درمیانی حصے میں بھی، آخری حصے میں بھی۔ تو رمضان میں ہم سب پورے لوگ یعنی جوان بوڑھے سب حاضر ہونا بول کے عشاء کے نماز کے فوراً بعد پڑھ لیتے، لیکن اس کا وقت ہے صحیح، یہ پورا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت رات کی نماز میں آتا ہے۔ تو ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے، آپ نے رمضان کے اندر ہر حصے میں عبادت کی ہے، دونوں رات کے شروع کے حصے میں یعنی عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھے سو ہے، بیچ رات میں 12-1 بجے پڑھے سو ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھے سو ہے۔ وہی پابندی ہمارے میں رمضان کے بعد آنا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ لیکن ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ تہجد کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، یعنی فجر سے پہلے کا 3-4 بجے رات کا، یہ وقت کی بات ہی چلن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، انزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ فی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا آسمان پر اترنے کا وقت یہ آخری وقت ہی، ٹھیک ہے، مطلب افضل وقت، ورنہ آپ رات میں کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہے قیام اللیل کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ افضل وقت تو پڑھنا ہی ہے، افضل وقت کے بارے میں کوئی دو بات نہیں، لیکن آپ پابندی کو باقی رکھنے کے لیے ایسا بھی کر سکتے، مطلب اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکتا یا تکلیف ہو رہی ہے تو عادت ڈالنے کے لیے آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے رات میں سونے سے پہلے پڑھ کے سو، رات میں سونے سے پہلے مطلب 2 رکعت 4 رکعت 6-8 رکعت، اللہ کے نبی رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے کریں گے تو آپ کو قیام اللیل کی پابندی کا شوق آئے گا۔ لوگوں کے اندر غلط بات ہے، کیا معلوم، سو کے اٹھ کے پڑھنا بولتے، سو کے اٹھ کے پڑھے تو تہجد بولتے اور اسی کو رات کی نماز بولتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بتائیں رمضان کی شب قدر میں جاگنے کی راتوں میں کوئی سوتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا ثواب نہیں ملتا کیا وہ تہجد نہیں ہوتی؟ تو پھر یہ کہاں سے بنا رہے ہیں کہ سونا، سو کے اٹھ کے بارش پڑھنا ہو، ایسا نہیں، سو کے اٹھ کے بارش پڑھنا بول کے نہیں ہے، افضل وقت تو ہے، لیکن سو کر سونا، سوئی بارش پڑھنا بولنے کی بات شرط قائم نہیں ہے۔ ہم کیا ہے اپنے اندر عادت ڈالنے کے لیے ایسا کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو عشاء کے بعد سے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس وقت میں کبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں پڑھو ٹھیک ہے، گھر میں پڑھو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں عموماً ہم جو ہے رات میں جاگتے ہیں 10 بجے 11 بجے تک، تو رات کی نماز یعنی تہجد کے لیے یہ پورا وقت ہے۔ تو آپ جو ہے عادت ڈالنے کے لیے ایسا کیجیے کہ سونے سے پہلے آپ 2-4 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالیے، اس سے سب سے بڑھ کر آپ کو عادت پڑے گی تہجد کی، اور ایسا آپ ذرا دن عادت کریں گے نا انشاءاللہ اس کے بعد
آخری حصے میں یعنی فجر سے پہلے اٹھنے کا شوق بھی خود بخود آتا ہے آپ کو، آپ ذرا دن اس کی پابندی کریں گے. اور اس سے بڑھ کر کے کہ آپ کے رات یعنی دن اور رات، دن کا آخری عمل بھی ہو یا رات کا شروع کا عمل بھی ہو، عبادت پہ ختم ہوتا ہے. آپ یہ 2-4 رکعت کی پابندی کی وجہ سے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے اور نیکی کر کے سونے کی عادت پڑے گی. اور یہ بہت اچھی عادت ہے. ہم کو نیکی کرتے ہوئے سونے کی عادت نہیں ہے، ہم کو گناہ کرتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے اور فون پہ اتنا وقت ضائع کر دیتے. آپ خود سوچیے کہ ہم فون دیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں. کم سے کم 1 گھنٹہ تو سونے سے پہلے ہر کوئی استعمال کرتا ہے. زیادہ استعمال کرنے والے بہت ہیں، کم سے کم 1-آدھا گھنٹہ تو ضرور استعمال کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس ایک 10 منٹ ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ پابندی کو اپنے اندر لائیں. آپ رمضان کے بعد سنتے نا، رمضان کی جو عبادتیں کرے چھوڑنا ہے، تو نہیں چھوڑنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ رات میں سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے ذریعے سے آپ کے اندر خود رات کی نماز، میرے بھائیوں رات کی نماز کی باتیں چلے گئے. اور خاص کر کے اس وقت جب آدمی اکیلا پڑھتا ہے، ایک ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، آپ اکیلے پڑھیے، اکیلے پڑھ کے دیکھیے، اکیلے پڑھنے کا مزہ، اکیلے پڑھنے کا سکون. آپ رکوع سجدے اپنے اعتبار سے کر سکتے، جماعت کے ساتھ ہے، آپ جماعت کے اعتبار سے آپ فالو ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ الگ پڑھیں گے، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ آپ جتنا چاہے اتنا لمبا کر سکتے. عادت ڈالی اور اس کی شروعات ایسا کیجیے کہ رات میں سونے سے پہلے آپ 1-2 رکعت پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. آپ وضو کریں، آپ پوری طرح کوشش کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے یہ 2 رکعت پڑھ کے سنا. اور یہی قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تہجد ہے. اور اس اعتبار سے آپ پابندی کر کے دیکھیں. 8-10 دنوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پابندی، یہ نماز آپ کو کتنا سکون دے رہی ہے. آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، پھر دعا مانگی وہ وقت میں آپ کو لگے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میری سن رہے ہیں، میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پکار کو قریب سے سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں بالکل قریب ہوں بولنے کا احساس آپ کو اس وقت میں ضرور محسوس ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان رات میں موبائل یوز کرتے ہوئے، ویڈیو دیکھتے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے ایسی وقت بہت ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ پابندی ہے، مطلب یہ شور آکاش نہیں. اکثر کیا سمجھتے معلوم، کوئی نیت رات میں اٹھ کے پڑھیں گے سوتے، وہ اٹھتے نہیں، مشکل ہوتا ہے. اور خاص کر کے اس وقت جب یہ فون یوز کرنا آپ کے رات میں 2-3 گھنٹے 11-12 بجے تک آپ یوز کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آخری حصے میں اٹھنا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ شروع میں پابندی کیجیے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ خود بخود یہ شروع کی، یعنی جو آپ نماز رات میں سونے سے پہلے پڑھ 10 بجے وغیرہ، آپ کو 3-4 بجے اٹھنے کا شوق آپ کے دل کے اندر خود آئے گا. آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو پابندی کرنے کے لیے یہ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ رات میں سونے سے پہلے اس کی عادت ڈالیں گے. یہ خود یہ وقت رات کے کسی بھی حصے میں، شروع حصے میں، بیچ کے حصے میں، آخری حصے میں، یہ 3 حصوں میں کبھی بھی آپ پڑھیں تو رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے. لیکن آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. افضل وقت میں پڑھیں گے، آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، بلکہ وقت نہیں آتا ایسا. لیکن آپ یہ وقت میں پابندی کیجیے، یہ پابندی آپ کو افضل وقت تک ضرور لے کے جائے. تو رمضان کے بعد ہمارے اندر پابندی کو بہت ساری نہیں ہے. رمضان میں تو ہم تراویح، قیام اللیل کریں، بقیہ دوسری عبادتوں میں بھی آپ اپنا یہی شیڈول باقی رکھیے کہ آپ جو ہے رمضان میں جیسی عبادتیں کرتے تھے وہ عبادتیں آپ کے اندر ہونا. آپ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالتے تھے، رمضان کے بعد بھی وقت نکالیے. ہاں فرق ہوگا، رمضان میں آپ زیادہ وقت نکالتے تھے، ٹائم نکالتے تھے، رمضان کو فضیلت والا ہے بلکہ بقیہ دنوں میں اتنا وقت نہیں نکال سکتے. ہاں آپ کو اسکول ہے، کالج ہے، بیپار ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھیے صحیح، کم زیادہ. رمضان میں ہر کوئی زیادہ پڑھتا ہے، رمضان میں ہر کوئی 1-2-3-4 قرآن ختم کرتا ہے. لیکن رمضان کے بعد یہ پابندی پورا نہیں چھوڑ جانا. آپ کم سے کم چھوڑا بھی صحیح لیکن پڑھنا، یہ عادت نہیں چھوٹنا ہماری.
یہ عادت کیا ہے معلوم؟ نیکیاں کرنے کی عادت کیا ہے؟ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتی ہے. اور آدمی نیکیاں کرتا ہے. آپ سوچو، آپ جو ہے اگر آپ اس بات پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ شروع کریں گے نا تو آپ کو پہلے دن 10 منٹ وقت نکالیں گے، دوسرے دن آپ کا دل بولے گا کہ 5 منٹ زیادہ بیٹھوں، میرے کو کیا کام ہے بول کے 5 منٹ بیٹھوں، 5 منٹ پڑھتے آپ آہستہ آہستہ ٹائم آپ کچھ بڑھا نہیں سکتے. ہاں تو رمضان میں آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھتے تھے ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے بعد آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے کوئی بات نہیں، لیکن آدھا گھنٹہ وقت نکالیے، 15 منٹ صحیح آپ وقت نکالیے روزانہ میں. آپ کا یہ معمول ہونا میرے بھائیوں ایسا معمول بنا لو جیسا کھانا پانی سونا ہمارا معمول ہے نہیں، وہی ساتھ معمول قرآن کی تلاوت ذکر اور یہ رات کی نماز کا ہمارا معمول ہونا. اور یہ معمول ہونے کے لیے سب سے بہترین وقت کئی بولو ہمیں آلریڈی وہ وقت گزارے سو ہے، نمازاں پڑھے سو ہے، رات میں جاگے سو ہے، وہ شوق ہمارے دل میں ہے، تو اسے باقی رکھنے کے لیے آپ ایسا کریں گے نا آپ کو بہت کام ملے گا. آپ تھوڑا اور سستی کریں گے نا ختم پھر وہی آپ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، وہی سونے کی عادت وہی غفلت کی عادت پڑے گی. آپ ابھی پار نہیں ہوئے ہیں رمضان کی عادتوں سے، تو آپ اپنے اندر جو ہے عادت ڈالیں. اس کے لیے اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. تو میرے حال بات یہی ہے کہ ہم رمضان میں جیسی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، رمضان کے بعد اتنی عبادت نہ صحیح لیکن عبادت کرنے کا وہ شوق ہمارے دل میں باقی رہنا چاہیے. اتنا وقت ہم نکالتے تھے پہلے، اب نہیں نکال سکتے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور نکالیے، لیکن اگر اتنا نہیں نکال سکتے کم سے کم 15 منٹ ایک آدھا گھنٹہ ہی صحیح آپ ان عبادتوں کے لیے نکالیے. یہ عبادتیں آپ میرے بھائیوں آپ تجربہ کریں، باقاعدہ میں بول رہا ہوں آپ کر کے دیکھو، خالی سن کے چلے جانا جا کے سو جانا میں افضل وقت پڑھتا ہوں، افضل وقت پڑھنا ہے ضرور ہے، لیکن شوق عادت ڈالنے کے لیے آپ رات میں 10 بجے 11 بجے سونے سے پہلے آپ پورے اعتبار سے کر لیں کہ آپ کسی بھی طرح جو ہے آپ بیٹھیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ وقت نکالیں ضرور. آپ اتنا وقت ضائع ہو گیا. آپ خود ایک بار سوچو گی موبائل پہ آپ رات میں سونے سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ مطلب بڑوں کا تھوڑا وقت کم ہوگا، نوجوان اور نوجوانوں میں بھی خاص کر کے جو نوجوان فارغ ہے جن کو کالج نہیں ہے یا جاب نہیں ہے خالی ہے، ان کا فون یوز کرنے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. چلو کتنا فون یوز کرتے ہیں، اتنا فون یوز کرنے کے بعد آپ ایک بات سوچیں اتنا فون یوز کریں آپ 2 گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کیا سیکھیں؟ 2 گھنٹے آپ گیم کھیلے ویڈیو دیکھے ڈیلا دیکھے آپ 2 گھنٹے کے بعد سوال کرو آپ کو کیا ملا؟ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. آپ دیکھیے آپ تک تو کریں، آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے معلوم ہے دیکھنا دیکھے کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہی اس میں سے مطلب کم وقت ہے 10 منٹ کتنا ہے، 4 آنے کا وقت ہے، 4 آنے میں اس سے بھی کم ہے، تو آپ 10 منٹ وقت اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکال رہے آپ کا کتنا وقت ظاہر ہو رہا ہے. آپ سوچو یہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور کرنے کی عادت ہے فون کی عادت. تو فون کی لت فون کی عادت سے بچانے کے لیے عادت آپ ڈالیے. ایسا میں نہیں دیکھتے رہے ہاں 10 منٹ نکالے آدھے گھنٹے پڑھ لیں گے تو پڑھتے موبائل دیکھتے، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ فارغ ہو جانا ہے. تو اس کی عادت ڈالیے میرے نوجوان بھائیوں. آپ کو انشاءاللہ ایک 8-10 دن میں آپ کی یہ پابندی تبدیلی لائے گی آپ کے اندر. اور انشاءاللہ اللہ چاہے نا آپ کو پھر آخری وقت میں 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے کا شوق آپ کے دل میں خود بخود آتا ہے. کیوں معلوم؟ رات کی نماز کا سکون اللہ تعالیٰ رکھا ہے. یہ رات کی نماز اللہ کو کہیں پسند بولے تو ایک واسطے آپ اکیلے میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے عبادت کی جو لذت آپ لیتے نا آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ آپ کوئی پابندی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک نصیحت میرے لیے آپ کے لیے تمام کے لیے خاص کر کے باڑے کے بچوں کے لیے ہے. باڑے میں آپ لوگ مسجد میں رمضان میں 10 رکعت جاگے اس میں سے عبادت کرے بہت دیر تک. 2 رکعت کتنی دیر پڑھے؟
15 मिनट कम से कम। जागने की रात में 20 मिनट 25 मिनट। अब आप बताएं 20-25 मिनट 2 रकात पढ़ने वाला इंसान नॉर्मल दिनों में 10 मिनट नहीं निकाल सकता क्या नमाज के वास्ते? नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता है, लेकिन उतना भी क्यों नहीं निकाल रहे? और उसमें भी ये, हाँ यहाँ ये आपने बोला लंबे नमाज़ हाफिज साहब से पढ़ा, हमें क्या करना, आपको नहीं आते तो सीखो। मैं बोला था आपको कि ये चीज आपको बहुत सारी चीजों की तरफ लाती है। आप तहज्जुद पढ़ते रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे को कुरान की क्या याद नहीं, वो पलटा पलटा मारे तो आलम तरा इन्ना देना वाला सब लगता जाए। तो मैं पढ़ना बोलने के शौक आते हैं आपको, आता है फिर याद करते आप, बहुत सारी चीजें आप सीखते। पाबंदी करो, अगर वो पाबंदी करने तक ऐसा भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है हर रकात में अलग अलग सूर्य लगाना। आपको समझो कि 8-10 सूर्य आ रहे, 8-10 सूर्य लगाओ एक साथ, एक बार में 2 बार लगाओ, कोई बात नहीं, लगा सकते, लेकिन तरतीब का ख्याल रखो तो लगाओ। लंबे रकात पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि वही सा रकात नहीं पढ़ना, तो 10 मिनट के 20 रकात पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना। लोग है उसे आते मस्जिद में, मतलब इतना हाई स्पीड में पढ़ते, वो इसे हमारा नहीं पढ़ना, वही से 2 रकात पढ़ के सोने की बात में हरगिज नहीं बोलूं। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलूं 10 मिनट 2 रकात, यानी आप सुकून से पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, 4 रकात पढ़िए, लेकिन सुकून से। आपका रुकू सुकून से पढ़ना, आपका सजदा सुकून से पढ़ना। तो रुकू सजदों में ये 3 बार गिन को छोड़ डालने का छोड़ो, थोड़ा ज्यादा गिनो, दूसरी दुआएं सीखो, आपको समझ में आएगा। तो पाबंदी करने तक आपको जितने सूर्य याद है उतने सूर्य लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, लंबे रकात होने के लिए। और इसके लिए से कम तो आप कुरान याद करो। आप बहुत सारे मौके हैं, आप कुरान ऑडियो सुन करके, देख करके, पढ़ करके, मालूम करके याद कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिए कितने नौजवान ऐसे मालूम, ऐसे नौजवान भी है, आपको ताज्जुब होता है। रमजान से पहले अच्छे खासे नौजवान से मिला, हाँ ठीक है, मैं पूछा ऐसे ही नमाज की बात है, नमाज के मसले की बात है, 2-3 साथी थे, तो पूछा भाई कितने सूर्य याद आते हैं? आते पढ़ता हूँ, तो चलो अच्छा पढ़ के सुना, अल्लाह तआला के पुकार और पढ़ा, एक आयत भी नहीं पढ़ सका। उसके बाद ध्यान में छोड़ो कि वल असर बोला मैं वो याद नहीं, मतलब दूसरे याद नहीं आते। वल असर बोला तो क्या बोले, लंबे सूर्य नहीं आते, बिल्कुल छोटे सूर्य आते। वल असर कितना सूर्य है, डोले में भी इधर का उधर का बच के रहता है। ये किसकी बात बोल रहा हूँ मालूम है आपको? बच्चे की नहीं, 2 बच्चों की बात। और अच्छा खासा बिजनेस वाला है, मतलब बिजनेस अच्छा खासा है, लेकिन दीनदारी की हालत क्या है? दीनदारी की हालत ये है कि 2-4 लाइन के सूर्य भी नहीं आते। तो आप अपने बारे में देखें, आप हमारे कितने सूर्य याद है, और हमारे को जो सूर्य याद है आप सोचिए, ये चीज जरूर सोचना नहीं तुम्हें। अब तुम्हारे एजुकेशन, जॉब, नौकरी, हर एक के बारे में तुम्हें हर साल आगे आगे बढ़ते रहते, साल बढ़ते रहते, पीछे होते रहते, आगे बढ़ते रहते। कुरान की हालत क्या है बोलो? बचपन में जितने सूरत आप पढ़े याद करें, से बोल के 5 साल पीछे जाओ, 2 साल पीछे जाओ, कितने याद थे, आज कितने याद है? कुछ ज्यादा याद हुए आपको? नहीं, कुछ है। तो ऐसा नहीं, याद करना छोटे छोटे सूरत, 2 लाइन के, 3 लाइन के आप याद करो, अम्मा पारा के आखिरी के वो याद करना। उसके बाद जिनको याद है अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को 10 सूर्य याद है बस याद करते हो, 2-2 आयत याद करने का शौक वाला याद होता है। तो इस तरह से बोला कुरान को याद करना, कुरान पढ़ना, और रमजान में जो इबादतें हम करते थे वो इबादतों को बाकी रखने के लिए एक नसीहत है, हम तमाम के कोशिश करना चाहिए। ये रात की इबादत, रात की नमाज अल्लाह ताला से बंदों को बहुत करीब करती है, बहुत करीब करती है। ये करीब करने का मौका हमें देके सुकून मिला, समझ में आया रमजान में इसी पाबंदी, इतनी पाबंदी करे तो वो इस पाबंदी करने वाले नौजवान रमजान के बाद ऐसी पाबंदी करना उनके लिए तो और आसान है। तो कोशिश कीजिए और इस तरह से अपने आप को पाबंदी भी लाइए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला
رمضان کی اندر جو پابندی ہم کریں وہ پابندی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی ہر عبادت کو قبول فرمائے. رمضان کی عبادتوں کے اندر جو لذت ہم نے محسوس کی رمضان کے بعد بھی اس پابندی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے مطابق اللہ کے نبی کی جو نصیحت ہے نیک عمل کرتے ہوئے نہیں چھوڑنے والے جیسے نہ بنو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہرگز نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت کو دن بدن مہینہ بمہینہ سال بسال مزید اور یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نوجوانوں کو یہ موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کی نماز کے لیے وقت تھوڑا بھی صحیح نکال کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.